السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ اور یقیناً ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام ترجمہ القرآن کا یہ منفرد 40 روزہ کورس جاری ہے، اور اس سلسلے کا آج ہم 18واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سبق کی ترتیب کے مطابق پہلے ہم 2 حروف پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرف ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب ہے مگر، یعنی کہ پہلے جو بات ہو رہی ہے اگلی بات کو اس سے نکالنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ اور اللہ کا حرف قرآن کریم میں سینکڑوں بار استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا حرف ہے ایانا۔ ایانا کا مطلب ہے کب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ نہیں جانتے کہ انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کا دن کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایانا کا مطلب ہے کب۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو الفاظ۔ سب سے پہلا لفظ ادراک۔ آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، یعنی سمجھ ہونی چاہیے، یہ جملہ اس طرح اردو میں بولا جاتا ہے۔ اور لفظ ادراک قرآن کریم میں 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یا اس سے نکلنے والے الفاظ یا افعال جو ہے وہ قرآن کریم میں 14 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے فاسق، جو کہ قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فاسق انتہائی گناہگار، انتہائی غلط شخص کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے قمر۔ قرآن کریم میں یہ 22 مرتبہ آیا ہے، اور یہ لفظ اردو میں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا لفظ ہے کفر۔ کفر یا کافر یا کفرا یکفرو، یہ جو لفظ ہے، اور بالخصوص کفر لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں 37 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کفر کا معنی انکار کرنا۔ اور پانچواں اور آخری اردو لفظ ہے دار، دار ارقم، اور دیار اس کی جمع ہے۔ دار کا لفظ جس کا معنی گھر ہے، یہ قرآن کریم میں 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ عربی اسماء ہے۔ تو پہلا عربی اسم ہے مسمى، جیسے عیسیٰ لفظ کے آخر میں یہ اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسی طرح اس کے آخر میں بھی یہ ہے، اس کے اوپر زبر، بعض دفعہ 2 زبر، بعض دفعہ کھڑی زبر۔ مسمى کا مطلب مخصوص ہے، الی اجل مسمى۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کفار کے حوالے سے اور بعض دفعہ عام انسانوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انہیں ایک مدت تک کی مہلت ہے، مخصوص مدت تک کی مہلت دی گئی ہے، یا مخصوص مدت تک کے لیے ایک فائدہ دیا گیا ہے۔ مسمى کا مطلب ہے مخصوص۔ اور یہ لفظ مسمى جو ہے یہ قرآن مجید میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ دوسرا عربی اسم ہے ماء، جو قرآن مجید میں 63 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پانی اتارا۔ اور تیسرا عربی اسم ہے الملأ۔ الملأ کا مطلب ہے سردار یا مالدار لوگ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قال الملأ الذین کفروا، ان لوگوں نے جو کافر تھے ان کے سرداروں نے یہ کہا۔ اور چوتھا عربی اسم ہے متاعن۔ متاعن کا مطلب ہے سامان یا فائدہ۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 35 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال و منال ہے، دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں متاعن کا لفظ 35 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور پانچواں اور آخری عربی اسم ہے الکیل۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔
فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ اپنا وزن اور اپنا پیمانہ وزن ترازو جو ہے اس کو پورا پورا تولو۔ اور یہاں پہ ہمیں ضمناً یہ بات سامنے آئی کہ جب ہم وزن کریں گے تو اس میں جو خرابی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو جسے ہم کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، یعنی کہ پیمانہ ترازو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو چیز ہم تول رہے ہیں تولتے ہوئے ہم کوئی خرابی کرتے ہیں، کم تول دیتے ہیں، پورا بھرتے نہیں ہیں اس پیمانے کو، یا اس ترازو میں ڈنڈی مار کے اس کا وزن پورا کر دیتے ہیں۔ اور تولنے میں دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ترازو کو ہی خراب کر دیا جائے، اس کے اندر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے وہ کم تولے۔ اور آج کل پٹرول پمپ پہ یا جو ہمارے ڈیجیٹل ویٹ ہیں وہاں پہ ہر طرح سے بہت سی خرابیاں کی جاتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے عربی افعال۔ آج کا پہلا فعل ہے رعا، جس کا مطلب ہے دیکھنا، اور یہ قرآن کریم میں 328 بار استعمال ہوا ہے۔ رعا، یرا، رویت کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، رویت حلال، اور اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چاند کی پوجا ہو رہی تھی، سورج کی پوجا ہو رہی تھی، ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی، اور وہ ان سب چیزوں پہ غور کر رہے ہیں۔ اور ایک دن جب رات چھا جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا، کہ جب رات چھا گئی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا۔ اور دوسرا عربی فعل ہے سآلا، جو کہ قرآن مجید میں سآلا یسألو، سوال، یہ پوچھنا کے معنی میں 129 مرتبہ یہ لفظ یا اس سے نکلنے والے افعال استعمال ہوئے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سوال کرنے والے نے یقینی طور پہ آنے والے عذاب کے بارے میں پوچھا، وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ تو سآلہ کا مطلب ہے پوچھنا۔ اور تیسرا عربی فعل ہے شاء، شاء یشاء، اور قرآن مجید میں یہ 236 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتے ہیں۔ شاء کا مطلب ہے چاہنا۔ اور چوتھا عربی فعل ہے صلح، صلح یصلح، اور یہ قرآن مجید میں 180 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، کہ یہ جنت عدن ہے، اس میں مومنین داخل ہوں گے اور وہ تمام لوگ کہ جو ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے جو نیک رہے، صلاح کا مطلب ہے اصلاح کر لی، جنہوں نے اپنے آپ کو درست رکھا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صلاح درست رکھنا، درست ہونا، اور اصلاح کرنا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا پانچواں اور آخری عربی فعل ہے قرأ، قرأ یقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس مختصر سی مجلس کے اندر ہم کوئی 1000 کے قریب عربی قرآنی الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے بارے میں ذوق شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔